بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بیسواں پارہ سورۃ العنکبوت کی پہلی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مختصر سا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ اگر دنیا میں رہنے والے انسانوں میں سے جس نے بھی اس بات کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا، وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پر، قلبی طور پر، ایمانی طور پر تیار ہو جائے کہ میں اللہ نے اس کو دنیاوی چیزوں سے آزمانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بندہ مومن بننے چلا ہوں اور میری زندگی کو مشکلات نے نہ گھیرا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بندہ مومن تو بننے چلا ہوں لیکن میری زندگی میں مال و دولت کی کمی کا سامنا مجھے کرنا پڑ جائے تو میں وہاں پر لڑکھڑا جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بندہ مومن تو بننے چلا ہوں لیکن اس بندے مومن بنتے بنتے میں اتنی آزمائشوں کا سامنا کر کر وہ مومن بندہ بنتا ہوں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اب تو وہ بندہ میرے لیے بن گیا ہے کہ میں نے تجھے آزمائشیں دے دے کر آزما کر اپنے اتنے قریب کر لیا ہے. اب جو تو میرے دربار میں کچھ بھی مانگے گا تو تو وہ مانگنے کا تصور ہی کرے گا تو میں خدا تعالیٰ تجھے بھی مانگے بھی وہ عطا کر سکتا ہوں کہ تو دل میں صرف اس کا تصور کرے گا. قرآن میں خود اللہ رب العزت قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ میں خدا تعالیٰ اللہ کی قسم، اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا کسی بھی چیز سے. میں خوف کے ذریعے بھی تمہیں آزما سکتا ہوں، تمہاری بھوک کے ذریعے بھی تمہیں آزما سکتا ہوں، تمہارے رزق کو کم کر کے بھی تمہیں آزما سکتا ہوں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور تمہاری جانوں کو کم کر کر اور تمہارے مالوں کو کم کر کر بھی تمہیں آزما سکتا ہوں. مال کا کم کرنا کہ ایک وقت میں میرے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ میں اس کی عیاشی میں اتنا ڈوب جاتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کو بھولنے لگتا ہوں. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے، دشمنی کے لیے نہیں، مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے کہ بندہ میرے قریب ہو جائے تو پھر میں کہنے لگتا ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، وہ معاملہ کیا، آج میں ناشکری کرنے لگتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اس مال کے ذریعے، اس کی کمی کے ذریعے بھی تمہیں آزما سکتا ہوں. وہ بھی آزمائش تمہارے لیے بن سکتی ہے اور تمہاری جانوں کی آزمائش بھی بن سکتی ہے. تمہارے گھر میں سے کسی کو میں اپنے پاس بلا لوں، میرے دیے ہوئے جسم کی تم نے
کیا قدر کی ہے کیا نہیں کی، جو بطور امانت کے تمہیں دیا گیا ہے۔ تمہارے قریبی رہنے والے رشتہ دار، تمہارے دل کے قریب رہنے والے لوگوں کو میں جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتا ہوں تو وہ بھی میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آزمائش کر سکتا ہوں۔ بس ثمرات، اور پھلوں کی کمی کر کر بھی، پھلوں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں رزق کی کمی کر کر، پھلوں کی کمی کر کر، کسی چیز کی بھی کمی کر کر بھی تمہیں آزما سکتا ہوں۔ پھر اگر تم ان ساری آزمائشوں پہ ڈٹے رہو، اور ڈٹے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش آتی ہے میرے اوپر، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مجھے یہ آزمائش نہیں لگتی، اس لیے نہیں لگتی کہ مجھے اس آزمائش کے بدلے میں خدا مل رہا ہے، مجھے اس صبر کے بدلے میں خدا مل رہا ہے، جو اللہ رب العزت آگے خود کہتے ہیں کہ جب تم ان ساری چیزوں میں صبر کرو گے تو پھر میرا اعلان بھی سن لو کہ وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہوں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کوئی کسی قسم کی تنگی پہنچے، پریشانی پہنچے، دکھ پہنچے، وہ رونا نہیں روتے کہ میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا، ایسے کرتا تو ایسے ہوتا، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے بھی خدا تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور یہ جو تنگی اور تکلیفیں آئی ہیں یہ بھی ایک دن لوٹ کر چلی جائیں گی، اس لیے میں اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک اور تردد نہیں کرتا۔ ایسے اللہ رب العزت نے اور جگہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایمان والوں کو تو نام نہیں لیا لیکن لوگوں کا نام لیا، وَمِنَ النَّاسِ، ناس کا لفظ بولا کہ تم لوگوں میں سے ایسے بندے بھی موجود ہیں، يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ وہ اللہ کی عبادت کو ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دریا کے کنارے پر کھڑے ہوں۔ اگر وہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ جی مجھے خیر و عافیت کے ساتھ دریا پار لگا دو، تو میں اللہ ان کو پار لگا دوں، ان کی بات کو مان جاؤں، تو وہ ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں ان کو یہ بھی کہوں کہ اگر تو مجھے نہیں مانے گا تو میں اسی دریا میں تجھے ڈبو بھی سکتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں انقلب علی وجہی، ان کے چہرے پھر جاتے ہیں، وہ رب کی عبادت پر رک نہیں سکتے، ایک طرف عبادت دوسری طرف چہرہ پھیر لینا۔ جیسے جہاد کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے تو منافق لوگ بہانے بناتے تھے کہ میری بیوی پیچھے گھر میں اکیلی ہے، میرے بچے اکیلے ہیں، میں جا نہیں سکتا، میرے معاملات ہیں، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، اور ویسے جب مال غنیمت اکٹھا ہو جاتا تھا تو مکھیوں کی طرح جمع ہو جاتے تھے، ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی دیں۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ایمان کہ ایک وقت میں تم اگر عبادت کرتے ہو اور دوسرے وقت میں تم نہیں کرتے، تو وہ ایمان تمہارا ایسا ہے خاسر الدنیا والآخرہ، اس میں تمہاری دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے، اور یہ وہ خسارہ نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو، ذالک هو الخسران المبین، یہ وہ واضح خسارہ ہے، واضح نقصان ہے جو تمہارے سامنے خود بخود موجود ہے۔ ہاں اگر تم نے واقعی دعویٰ کر لیا ایمان کا اور میری بات ماننے کی تم نے ٹھان لی ہے، آزمائشوں کو مقابلہ کرنے کا تم نے ٹھان لیا ہے، تو پھر میں اللہ کا اعلان ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، آئے ہو ایمان میں، آئے ہو اسلام میں، تو پھر اس طرح آؤ جس طرح کے 100% آدمی آ گیا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پھر اس میں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ ہو، شیطان کے حکموں کی پیروی نہ ہو، بلکہ رحمان پر ایمان لائے ہو، تو پھر رحمان پر ایمان ایسا ہو کہ شیطان بھی اس ایمان کو دیکھ کر گھبرا جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ 100%۔ اس ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا، تم نے کلمہ پڑھا تم بولو کہ تمہیں آزمائش نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے کلمہ پڑھا تم بولو کہ تمہیں دکھ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے کلمہ پڑھا تم یہ بولو کہ تمہاری اولاد نیک بنے یا بد بنے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی قسم کی بھی میں اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش دے سکتا ہوں۔ احسب الناس ان یترکوا، یعنی جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم بغیر کسی آزمائش کے اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وہ ضرور تجھے آزمائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ آزمائے۔ اللہ جی آزمانا کیوں ہے؟ اگر ہے ایمان تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ میں کمزور ہوں، انسان ہوں، اللہ جی میں لڑکھڑا جاتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، آزمائش کو چھوڑیں۔ اللہ کہتے ہیں میں کوئی اس لیے نہیں آزماتا کہ مجھے تم سے دشمنی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔
نبیوں کی تربیت میں اللہ نے کی، ان سے میں نے بکریاں چروائیں، ان کو میں نے پھر دین کا مبلغ بنا دیا۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا۔ آزمانے کا مقصد کیا تھا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ میں اللہ بھی یہ جان سکوں کہ کون ہے سچا میری عبادت پر رکنے والا اور کون ہے جھوٹا میری عبادت سے پھرنے والا۔ مجھے بھی تو پتہ چلے، مجھے تو ویسے پہلے ساری چیزوں کا علم ہے، اللہ کو تو ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن لوگوں کے سامنے کوئی عذر نہ بنے، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، یہ ہے سچے ایمان والا اور یہ ہے جھوٹے ایمان والا۔ اور کیا فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، انسان کی حیثیت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جب میں اس کو آزماتا ہوں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، کوئی انسان کو نہیں آزما رہا، کوئی بھائی اپنے بھائی کو نہیں آزما رہا، باپ اپنے بیٹے کو نہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں اسی انسان کو جب ابتلاہ ربہ، اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو میں جب اس کو رزق دیتا رہتا ہوں، روٹی دیتا رہتا ہوں، فروانی دیتا رہتا ہوں، ہر طرح کی آسائش، سکون، ہر چیز دیتا رہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے تو میری عزت کی ہے، میرے رب نے میرا احترام کیا ہے، میرے رب نے میں جو اس پر ایمان لایا ہوں اس کا مجھے بدلہ عطا کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اسی رزق کی روزی کو میں خدا تعالیٰ تھوڑا سا تنگ کرتا ہوں، اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور اس کو اپنا بنانے کے لیے اور اس سے مزید گناہوں کو دور کرنے کے لیے اور اس کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے، تو فوراً یہی انسان کہنے لگ پڑتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری بےعزتی کر دی، میرے رب نے میری بےعزتی کر دی ہے۔ یہ انسان کی حیثیت بتائی، واقعی 100% سچی بات ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم جب مجبور ہو جاتے ہیں، آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تو پھر ہم وہ باتیں ساری کی ساری خدا تعالیٰ پر ڈالنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے ساتھ ہی وہ کیا ہوا ہے، کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی مصیبت آنی ہے، ایک ہمارا گھر ہی رہ گیا، ایک ہمارے گھر میں مصیبت آنی ہے، ہمارے بچوں نے نیک نہیں ہونا، ہماری دکان ہی نہیں چلے گی، ہمارا کاروبار ہی نہیں چلے گا، یہ پورا بازار بڑا پڑا ہے، یہ بازار تو بڑے پڑے ہیں، وہ بڑے پیسے کما رہے ہیں، بڑی دولت کما رہے ہیں، لیکن انہی بازار میں دولت کمانے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے نبی کو کہا تھا کہ اے میرا نبی، ان کی دولتیں، ان کی کوٹھیاں، ان کی سارا کچھ دیکھنے کے باوجود لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہیں اور تم یہ نہ سمجھنا، کبھی تمہارے دل میں یہ نہ ڈگمگائے کہ یہ ان کے پاس سب کچھ خدا نے دے دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ان کو میں نے اس لیے دیا ہے کہ جب وہ آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، چلو بھائی بچوں اب کوئی چیز نہیں ہے، جاؤ اب ان کو میں دوں گا جن کو میں نے دنیا میں آزمائش میں رکھا، اب ان کو میں دوں گا جو دنیا میں میری آزمائش پہ پورا اتر گیا، اب آ جاؤ میرے پاس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مبارک فرمان کہ الدنیا سجن المومن، اگر دنیا کو میں کامیابی سمجھتا ہوں، دنیا کو ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہوں، مال کو ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہوں، دولت کو ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مال و دولت والی دنیا ایک سچے مومن کے لیے قید خانہ ہوتا ہے، اور قید خانے میں کبھی کوئی خوش نہیں رہتا، جو ملے کھانا پڑتا ہے، جیسا وہ رکھے رہنا پڑتا ہے، کپڑے دیں تب بھی رہنا پڑتا ہے، نہ دیں تب بھی رہنا پڑتا ہے، ماریں پھر بھی رہنا پڑتا ہے، نہ ماریں پھر بھی رہنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے دنیا ایسی قید خانہ ہے اس کے لیے جو بندہ مومن ہے۔ ہاں دنیا ہے آسائش، دنیا بھی عزت کا ذریعہ ہے اب لوگوں کے لیے، دنیا بھی مال و دولت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دنیا بھی ایک اتنی اونچی چیز ہے کہ میں اس کو اپنے لیے خوشی سمجھنے لگتا ہوں، سکون سمجھنے لگتا ہوں، اور اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ دنیا سب کچھ ہے اس بندے کے لیے، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، یعنی کافر جیسے بندے کے لیے یہ دنیا کو میں نے جنت بنایا۔ اور جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو لازوال ہیں، بے مثال ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں۔ تو یہ اگر دنیا کی نعمتیں میں نے ان کو اتنی دے دی ہیں کہ وہ میرے دربار پر تو نہیں جھکتے، لیکن یہ ان کے لیے دنیا صرف دنیا ہی تک جنت ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو کیا مطلب
کہ جب تم ایمان کا دعویٰ کر لیا، تم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو مان لیا، اس کے نبیوں پر ایمان لے آئے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تو پھر اپنے آپ کو اس طور پر بھی تیار کر لینا کہ اللہ کسی قسم کی بھی آزمائش سے مجھے آزما سکتے ہیں۔ تو جب بھی میرے اوپر آزمائش آئے، تکلیف آئے، تو میں نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہے، میں بھی خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں، یہ بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس طرح مجھے ایک دن موت نے آ جانا ہے تو میں نے اس کے پاس لوٹ کر چلا جانا ہے، اسی طرح یہ مصیبت بھی چند لمحے کی ہے، یہ بھی لوٹ کر ختم ہو جائے گی اور خدا تعالیٰ اس کو میرے سے رفع کر دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔